بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آج الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے، اور ہمیشہ کی طرح ہم اپنے جمعے کے دن مختلف موضوعات پر کچھ مسائل کو بیان کرتے ہیں، جیسے نجاست کے بیان کو پڑھا گیا، اور پچھلے جمعے کے لیکچر میں ہم نے گھر میں موت کے ہو جانے کا بیان اور نہلانا کفنانا اور مختلف بیانات کو سٹیپ بائی سٹیپ جو ہے وہ ہم نے پڑھا۔ یہ بیانات کرنے کا مقصد اور مسائل کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ حضور کی امت کی اصلاح ہو سکے، اور وہ تمام مسائل جو ہمیں معلوم نہیں ہیں آپ ہمارے چینل صراط البہشت کے ذریعے سے سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے یہ سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو قبول فرمائے۔ آپ بھی اس کو ثواب کی نیت سے سیکھا کریں، اور پھر اس کو آگے ثواب ہی کی نیت سے اور نیکی پھیلانے کی نیت سے دوسروں میں شیئر کیا کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، چونکہ دین کا علم سیکھنے کا یہ ایک پلیٹ فارم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پلیٹ فارم کو قبول فرمائے، تو آپ بھی اپنا حصہ اس میں ڈالیے اور اس کو سبسکرائب کیجئے اور اس کو شیئر کیجئے، اور نیکی زیادہ سے زیادہ آگے دوسروں میں پھیلائیں، تاکہ حضور کی امت کی اصلاح کا ذریعہ آپ بھی بن سکیں۔ تو آج ہم اپنے لیکچر نمبر 35 کو شروع کریں گے، اور شروع کرنے کے لیے ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ روزے ہیں، یعنی کہ روزوں کے بیان کے بارے میں پڑھیں گے کہ قضا روزے کیسے ہیں، نظر کے، نفل کے، کفارے کیا ہیں، اور یہ تمام باتیں ہم اپنے لیکچر میں وقفے کے ساتھ سیکھیں گے۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر نمبر 35 ہے وہ روزوں کا بیان ہے۔ حدیث شریف میں روزے کا بڑا ثواب آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزہ دار کا بھی بڑا رتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے صرف اللہ کے واسطے ثواب سمجھ کر رکھے تو اس کے اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پیاری ہے، اور قیامت کے دن روزے کا بے حد ثواب ملے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ روزہ داروں کے واسطے قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے دسترخوان چنا جائے گا کہ وہ لوگ اس پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے، اور سب لوگ ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوں گے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کھانا پینا کر رہے ہیں اور ہم ابھی حساب میں ہی پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان کو جواب ملے گا کہ یہ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے اور تم لوگ روزہ نہ رکھتے تھے۔ روزہ دین اسلام کا بہت بڑا رکن ہے، اور جو کوئی رمضان کے روزے نہ رکھے تو بڑا گناہ گار ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کا دین بھی کمزور پڑ جائے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور مسئلہ نمبر 1 سیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہیں۔ مجنون اور دیوانہ اور نابالغ پر روزے فرض نہیں ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی روزے کی نظر کرے
یعنی منت مانے تو اب منت ماننے سے روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اس طرح قضا اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، لیکن ان کے علاوہ باقی روزے جیسے محرم کے، شوال کے اور حج کے روزے اور کوئی اور روزے رکھنے چاہیں تو وہ سب کے سب نفل روزے ہیں۔ اگر رکھیں گی تو ثواب حاصل ہوگا اور نہیں رکھیں گے تو گناہ نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ ہے کہ عید الفطر کا پہلا دن جبکہ عید الاضحیٰ کے 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس سے پہلے کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے اور روزے کی نیت کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ زبان سے نیت کرنا اور کچھ کہنا ضروری نہیں ہے، بلکہ دل میں ہی اگر یہ دھیان اور نیت کر لی جائے کہ آج میرا روزہ ہے تو پھر اس کا روزہ ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی زبان سے بھی کہہ دے اور روزے کی نیت کر لے کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ مسئلہ نمبر 5 ہے کہ اگر کسی نے دن بھر کچھ نہ کھایا پیا اور صبح سے شام تک بس بھوکی اور پیاسی رہی لیکن دل میں روزے کی نیت نہیں تھی تو اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ہوا۔ ہاں اگر دل میں روزے کی نیت کر لیتی تو پھر اس کا نفل روزہ ہو جاتا ہے۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب صبح ہونے لگے تو اس وقت کھانا پینا جائز نہیں ہے۔ بعض عورتیں اور حضرات جو ہیں وہ آخر تک کھاتے پیتے رہتے ہیں کہ جب تک اذان ہوتی رہتی ہے، تو شرع میں اس کی اجازت نہیں ہے اور ایسا کرنے والے کا روزہ نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 7 ہے سحری کھانا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ ہو اور کھانا نہ کھائے تو کم از کم 2-3 کھجور ہی کھا لیں تاکہ سنت ادا ہو جائے، لیکن اگر کچھ بھی نہیں کھایا اور فقط تھوڑا سا پانی پی لیا تو بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ مسئلہ نمبر 8 ہے کہ کسی نے سحری نہیں کھائی اور اٹھ کر تھوڑا سا کچھ اور پان چھالیا کھا لیا تو تب بھی سحری کا ثواب ملے گا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ سحری میں جہاں تک ہو سکے تھوڑا دیر کر کے کھانا بہتر ہے، لیکن اتنی دیر بھی نہ کریں کہ صبح ہونے لگے اور اذان کا وقت شروع ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے کہ اگر سحری میں ابھی جلدی کھا پی لی اور بہت دیر ابھی باقی رہتی ہے اور اس کے بعد کچھ تمباکو یا کچھ پان وغیرہ سگریٹ پانی کھا لیا تو کچھ حرج نہیں ہے، جب روزہ بند کرنے کا وقت آئے تب اچھی طریقے سے کلی کر لے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی ہے اور سب کے سب سوئی رہ گئے اور بغیر سحری کے صبح کا روزہ رکھا تو اس طرح بھی روزہ ہو جائے گا، لیکن اس کو عادت بنا لینا اچھی بات نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ جب تک صبح نہ ہو جائے اور فجر کا وقت نہ آ جائے اس وقت تک سحری کھانا درست ہے، لیکن جیسے ہی اذان اور نماز کا وقت شروع ہو جائے تو اس کے بعد سحری کھانا درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ کسی کی آنکھ سحری کے وقت دیر سے کھلی یہاں تک کہ نماز کا وقت شروع ہو گیا اور اس نے یہی گمان کیا کہ ابھی نماز کا وقت نہیں ہے تو اس نے کچھ کھا پی لیا تو اس طریقے سے اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اسی طرح اگر سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ کھول دیا جائے اور پھر تھوڑی کی دیر کے بعد دوبارہ سورج ابھر آئے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی قضا کرے گی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 14 ہے اگر اتنی دیر ہو گئی کہ صبح ہو جانے کا اب شبہ پڑ گیا تو اب کچھ کھانا پینا مکروہ ہے، اگر ایسے وقت میں کچھ کھا پی لے گی تو یہ گناہ ہوگا،
لیکن پھر اگر معلوم ہو گیا کہ اس وقت ابھی صبح ہو گئی تھی تو اس روزے کی قضا بھی رکھے گی، اور اگر معلوم نہیں ہے تو پھر قضا رکھنا واجب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقیناً ڈوب جائے تو فوراً سے روزہ افطار کر دینا چاہیے، بہت دیر سے روزہ کھولنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ بادل کے دن ذرا دیر سے ہو کر روزہ کھولیں تاکہ جب خوب یقین ہو جائے کہ اب سورج ڈوب گیا ہوگا تب افطار کریں۔ مسئلہ نمبر 17 ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے، لیکن اگر کھجور نہ ہو تو کسی اور میٹھی چیز سے افطار کر لیا جائے، لیکن بعض رواج کے مطابق نمک کے ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں اور اس کو ثواب سمجھتے ہیں، یہ غلط عقیدہ ہے۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ جب تک سورج کے ڈوبنے میں شبہ رہے تب تک افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ روزے کے کچھ مسائل تھے اور ان کے افطار کے بھی کچھ مسائل تھے۔ آئیے ایک دفعہ دوبارہ سے انہی مسائل کو دہرا لیتے ہیں تاکہ اچھے طریقے سے ذہن نشین ہو سکیں۔ مسئلہ نمبر 1 ہے کہ رمضان شریف کے روزے ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر فرض ہیں۔ مجنون پر، دیوانے پر، پاگل پر، نابالغ پر روزہ فرض نہیں ہے، اور اگر کوئی روزہ کی نیت کر لے اور نظر کا روزہ اور اس کی منت مان لے تو پھر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح قضا روزے اور کفارے کے روزے بھی فرض ہیں، لیکن ان کے علاوہ اگر باقی دنوں کے نفل روزے رکھنا چاہیں تو وہ سب کے سب نفل روزے ہوں گے۔ اگر یہ روزے رکھے تو ثواب ہوگا اور نہ رکھیں تو گناہ نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2 ہے کہ عید الفطر کا ایک دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے کہ جب فجر کی نماز کا وقت آ جائے تو اس وقت سے لے کر سورج ڈوبنے تک روزے کی نیت سے سب کھانا پینا چھوڑ دینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 4 ہے کہ زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جب دل میں یہ دھیان کر لیا اور نیت کر لی کہ آج میرا روزہ ہے اور دن بھر کچھ نہیں کھایا پیا تو روزہ ہو جائے گا۔ اگر کسی نے زبان سے بھی کہہ دی کہ میں کل روزہ رکھوں گی، یا عربی میں اس کی نیت کر لیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، تو بھی یہ بہتر ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کسی نے سارا دن کچھ کھایا پیا نہیں اور شام تک یوں ہی بھوکی رہی، لیکن دل میں روزے کی نیت نہیں تھی تو اب اس کا روزہ نہیں ہوا۔ ہاں، اگر دل میں وہ روزے کا ارادہ کر لیتی تو روزہ ہو جاتا۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ روزے کا وقت صبح صادق کے وقت سے شروع ہوتا ہے، اس لیے جب تک صبح نہ ہو کھانا پینا جائز ہے، اور جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو کھانا پینا بند کر لینا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں کریں گی تو روزہ نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 6 ہے کہ سحری کرنا سنت ہے۔ اگر بھوک نہ بھی ہو تو کم از کم کھجور ہی کھا لیں یا پھر تھوڑا پانی ہی پی لیں تاکہ ثواب حاصل ہو سکے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ کسی نے سحری نہیں کھائی بلکہ اٹھ کے پان تمباکو وغیرہ کھا لیا تو بہرحال سحری کا کھانے کا ثواب مل جائے گا۔ مسئلہ نمبر 9 ہے کہ سحری میں جہاں تک ہو سکے دیر کرنی چاہیے، لیکن اتنی دیر نہ ہو کہ صبح ہونے لگے اور روزے میں شبہ پڑ جائے۔ مسئلہ نمبر 10 ہے اگر سحری بڑی جلدی کھا لی اور ابھی کچھ وقت باقی ہے اور کسی نے پان تمباکو چائے پانی دیر تک پیتی رہی تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے۔ جب روزے کو بند کرنے لگیں تو اچھی طریقے سے کلی وغیرہ کر لینی چاہیے۔ مسئلہ نمبر 11 ہے کہ اگر رات کو سحری کھانے کے لیے آنکھ نہیں کھلی اور سوتی رہ گئی اور صبح روزہ رکھ لیا تو یہ بہتر ہے، لیکن اگر کسی نے کم ہمتی کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیا تو یہ گناہ کی بات ہے۔
مسئلہ نمبر 12 ہے کہ جب تک صبح نہ ہو اور فجر کا وقت نہ آئے تب تک سحری کھانا درست ہے، اس کے بعد درست نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 13 ہے کہ کسی کی آنکھ دیر سے کھلی ہے اور یہ خیال ہوا کہ ابھی رات باقی ہے تو پھر اس نے سحری کھا لی، لیکن کچھ ہی دیر بعد اس کو معلوم ہوا کہ سحری کھانے کا وقت تو ختم ہو چکا تھا، تو اب اس کا روزہ نہیں ہے، صرف روزے کی قضا کرے گی، کفارہ واجب نہیں ہے، لیکن باقی دن روزے داروں کی طرح سے ہی گزارے گی۔ اس طرح اگر کسی نے سورج ڈوبنے کے گمان سے روزہ افطار کر لیا اور سورج دوبارہ سے نکل آیا تو پھر بھی اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ مسئلہ نمبر 14 ہے کہ اگر اتنی دیر ہو جائے کہ صبح ہونے کا شبہ پڑ جائے تو اب کھانا پینا مکروہ ہے اور اس کا روزہ نہ ہوگا۔ مسئلہ نمبر 15 ہے کہ مستحب یہ ہے کہ جب سورج یقینی طور پر ڈوب جائے تو فوراً روزے کو کھول ڈالیں، دیر کر کے روزے کو افطار کرنا مکروہ ہے۔ مسئلہ نمبر 16 ہے کہ بارش اور بادل کے دن ذرا دیر سے روزہ کھولنا چاہیے، جب خوب اچھی طریقے سے یقین ہو جائے اور اپنے دل گواہی دے تب روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 12 ہے کہ کھجور سے روزہ افطار کرنا بہتر ہے، اگر کھجور نہ ہو تو کوئی اور میٹھی چیز جس سے روزہ افطار کیا جا سکے کر لیں، لیکن بعض خواتین کہ ہاں یہ رواج ہوتا ہے کہ نمک سے ہی روزہ افطار کیا جائے گا، تو ایسا کرنے کو ثواب سمجھتے ہیں، جو کہ غلط عقیدہ ہے۔ مسئلہ نمبر 18 ہے کہ جب تک سورج کے ڈوبنے میں شبہ رہے تب تک افطار کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ روزوں کے مسائل کو سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اسے دوسروں تک پہنچانے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مایوس نہیں